بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یہ میں کدا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلیں میرے عزیز بھائیوں بزرگوں آج جس دن کی مناسبت سے ہم یہاں جمع وہ یوم جمہوریہ 26 جنوری ریپبلک ڈے دن کی مناسبت سے ہم یہاں جمع میرے عزیزوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اس ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر بھائی بھائی رہتے جس کی بنیاد پر یہاں پورے سال تہواروں کا سمر ہے جس کو کسی نے کہا ہے دا انڈیا از لینڈ فیسٹیول انڈیا ایک تہواروں کی سرزمین جس طریقے سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہاں پر تہوار مناتے اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں ہمارے قومی تہوار بھی کچھ ہیں ان میں سے آج کا دن بہت ہی اہمیت کا دن یعنی 26 جنوری یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے اس کے علاوہ بھی دو دن ہیں ہماری قومی جشن منانے کی ایک 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے اور دوسرا گاندھی جینتی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ہندوستان 1947 15 اگست میں انگریزوں برطانوی تسلط سے آزاد تو ہو گیا لیکن اب اس ملک کے باشندے کس طریقے سے رہے اپنے آپ کو یہاں پر کس طریقے سے جمائیں اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرکھوں نے بہت ہی مشقت محنت کوششوں سے ملکوں کا سفر کر کے آئین تراش چنانچہ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب ملکوں میں گئے اور آئین اصول قوانین تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ 1949 26 جنوری تک وہ آئین متعین ہو لیکن ان کا بھی نفاذ باقی تھا کم نافذ کیا جائے چنانچہ وہ ایک دن آیا جس دن کا ہم سب کو انتظار تھا وہ دن 1950 26 جنوری کا دن جس دن سے اس ملک کے باشندے خود مختاری زندگی گزارنے والے بن گئے یہ ہندوستان مکمل طور پر پبلکن ملک بن گئے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرکھوں نے دیکھا اپنی جانیں قربان کر دی اس وطن عزیز کی خاطر جامع شہادت نوش کسی نے کیا خوب کہا ہے جب گلستہ کوکھوں کی ضرورت پڑی جب گلستہ کوکھوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا میرے عزیز بھائیوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ انسان کا آزادی یہ فطری حق ہے انسان اپنے مالک حقیقی کے علاوہ پرستش کو قبول نہیں کر سکتا اس کے لیے اپنے مالک حقیقی کی ہی پرستش اور پوجا قابل قبول بلکہ باعث فخر وہ رزاق ہے مربی ہے پالنے والا اسی کی منشا کے مطابق انسان کلاش ہوتے ہیں انسان بہراور ہوتے ہیں عزت و ذلت دینا اللہ رب العزت کی قبض قدرت میں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لیکن اگر کوئی انسان اپنے
حسب نسب جاہ و جلال کے بلبوتے میں کسی کو اپنا غلام بنانا چاہے تو یہ ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس دنیا میں بے شمار خرم کھائے، بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ انسانوں کو اپنے غلام بنانا چاہا، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام رہی، نامراد رہے، خائب و خاسد۔ انہی میں سے ایک قوم، ابلیس نما قوم، سفید پھام والے، سفید چمڑی والے، انگریزوں کا تسلط اس ہندوستان میں 1916 میں ہوا، اور انہوں نے اس ہندوستان میں اپنی تجارت کی غرض سے ایسٹ انڈیا کمپنی کھولی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، لیکن وہ اپنی مکاریہ عیاریوں سے اس ملک میں اپنا قبضہ جماتے گئے۔ ہمارے محبان وطن ان کی اس ناپاک سازش کو سمجھ نہ سکے، لیکن کب تک ان کی گندی اور ناپاک حالاتیں چلتی، ایک نہ ایک دن یہ ظاہر ہونا تھا۔ چنانچہ 1750 میں سب سے پہلے جنگ میدان میں اور ان کی ناپاک سازشوں کو سمجھنے والے بنگال کے سراج الدولہ صاحب نکلے، انہوں نے ان سے جنگ کی۔ اس کے بعد میں حیدر علی نے، مجنون شاہ نے، اس کے بعد میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ 1991 سے 1999 میں ان خبیث ترین ناپاک قوم سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی، اور ان کا یہ جملہ پوری دنیا پر دوڑتا ہوا ملتا ہے۔ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی۔ میرے عزیزوں، اس وطن عزیز کی خاطر ہمارے بڑے بوڑھوں کی قربانیاں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، شروع کی جنگ آزادی کی لڑائی وہ شخص مسلمان ہی، دیا ہند کو تاج محل جس نے وہ شخص مسلمان ہی، جہاں آج لہراتا ہے بڑی شان نام بان ترنگ، کیا تعمیر اس لال قلعے کو وہ شخص مسلمان ہی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لکھا ترانے ہند اقبال وہ مسلمان۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے یہ دن جو آتے ہیں ہمارے پرکھوں کو یاد اور تاریخ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جو قوم اپنی قوم کی تاریخ سے ناشنا ہوگی اس کا مستقبل سے بالکل وجود صاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس دن میں اپنے پرکھوں، اپنے بزرگوں کی یاد دلائیں۔ ہم اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا۔ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے پر ہندوستان لکھا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔